الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 21 رمضان المبارک یوم وصال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہے اور داماد مصطفیٰ بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہے اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی. غرضے کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہے. اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اس طرح یاد کرتی رہیں گی. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آپ کا نام نامی حضرت علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے. آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق ہے. عرب و عجم میں آپ کی قوت و بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے روب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی بہادری کے بارے میں حضرت جبریل نے آ کر تعریف کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا میں تم دونوں سے ہوں. حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبد عود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے. جب وہ اور اس کے ساتھ کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں. اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں. عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں. حضرت علی نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں. عمر نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا. حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں. یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا. دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلے ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کہ عمر جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی اکیلا وہ اور اس کے مقابلے میں 1000 سوار ہو، تب بھی عمر اکیلا مانا جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہی منٹوں میں اس کا سر قلم کر کے جہنم میں پہنچا دیا. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار،
شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حدیث پاک میں آپ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، ان میں سے میں ایک دو فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع میں سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور نے اس روز فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ آپ کے فیصلے بہت ہی عجیب و غریب ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر روزگار ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران ہیں۔ فیصلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 2 آدمی سفر میں ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ان میں سے ایک کی 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کی 3۔ اتنے میں ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے ان دونوں سے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بیٹھا لیا اور تینوں نے مل کر وہ سب روٹیاں کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس تیسرے شخص نے 8 درہم دیے اور کہا آپس میں بانٹ لینا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو 5 روٹی والوں نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں، اور تم 3 درہم لو کہ تمہاری 3 ہی تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا نہیں، بلکہ آدھے درہم ہمارے ہیں اور آدھے تمہارے، اس لیے کہ ہم دونوں نے مل کر روٹیاں کھائی ہیں، لہٰذا دونوں کا حصہ برابر 4 درہم ہوگا۔ جب دونوں میں معاملہ طے نہ ہوا تو اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلاس میں پہنچے۔ آپ نے سارا واقعہ سننے کے بعد 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو 3 درہم تم کو دے رہے ہیں لے لو، اس لیے کہ تمہاری روٹیاں کم تھی۔ تینوں روٹی والے نے کہا میں اس غیر منصفانہ فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ غیر منصفانہ فیصلہ نہیں ہے، حساب سے تو تمہارا ایک ہی ہے درہم ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ حساب سے ہمیں سمجھا دیتے، ہم ایک ہی درہم لے لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان کھول کر سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 5، کل 8 روٹیاں ہوئی، اور کھانے والے کل 3 تھے، تو ان 8 روٹیوں میں 3 ٹکڑے کرو تو کل 24 ٹکڑے ہوئے۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 اس تیسرے شخص نے۔ اب غور سے سنو، تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کے 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو اس تیسرے شخص نے کھایا، لہٰذا تمہارا صرف 1 درہم ہوا، اور تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھایا اور اس کے 7 ٹکڑے اس تیسرے شخص نے کھائے، لہٰذا 7 درہم اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر 3 روٹی والا حیران ہو گیا، مجبوراً اسے 1 ہی درہم لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا اے کاش میں 3 درہم لے لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، میں ایک کرامت آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں آپ کے روبرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا
اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا۔ آپ نے اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے کہا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے نہایت ٹھنڈا، میٹھا اور صاف پانی ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کا ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا ہے تو میری مراد پوری ہوگی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے، اور یہ در حقیقت علم غیب ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ خارجیوں کے سازش کے تحت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن ملجم نے اچانک تلوار کا بھرپور وار کیا اور اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و سنیچر تک باقاعدہ حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان شب یکشنبہ 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر